السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت سوشل میڈیا پر جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو ایک ہی چرچا دیکھنے کو ملتا ہے، شہاب شہاب اور شہاب۔ شہاب کہاں پہنچے، کس طریقے سے چل رہے، لوگ مل رہے ہیں، لوگ کتنے جمع ہو رہے ہیں، یہی چرچا چل رہا ہے۔ ایسے میں ایک چیز جو سب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہے، اس چیز کو آج ہم المرجان میڈیا کے مادھیم سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بیت اللہ کا دیدار اور گنبد خضرا کا دیدار، یہ ہر ایمان والے کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کی حاضری کا موقع مل جائے۔ یہی چاہت شہاب کے دل میں بھی کافی سالوں پہلے تھی۔ شہاب نے اسی اپنی چاہت کو پریکٹیکل لانے کے لیے اس نے کافی سالوں سے محنت کی، ترتیب بنائی، تب جا کر یہ پیدل حج کے لیے چل سکے ہیں۔ تو شہاب کا یہ پیغام، شہاب کا یہ کام، شہاب کا یہ حرکت، ان کا یہ ایکشن، یہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جن جن لوگوں پر حج فرض ہو رہا ہے، یا جن جن لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کے دیدار کی طلب ہے اور گنبد خضرا کا دیدار اور روضہ رسول پر حاضری کی طلب ہے، ان لوگوں کو بھی پلاننگ کے ساتھ ان کو بھی جلد سے جلد حج میں جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جن لوگوں پر فرض ہے ان کو تو بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیثوں میں حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا مات یہودیا و نصرانیہ، کہ وہ جس آدمی پر حج فرض تھا اور حج نہ کیا، بغیر حج کے دنیا سے جا رہا ہے، تو چاہے تو وہ یہودی ہو کر مر جائے، چاہے وہ عیسائی ہو کر مر جائے، اس کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان لوگوں کے نام کہ جن پر حج فرض ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ جیسے سب کے بہانے ہوتے ہیں، سب کے عذر اور سب کے کارن ہوتے ہیں کہ بچوں کی شادی باقی ہے، مکان کا کام باقی ہے، ایجوکیشن باقی ہے، جاب اور کاروبار سیٹ کرنا ہے۔ یہی سب کام تو شہاب کے لیے بھی ہے۔ ان کی بھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کا بھی کاروبار ہے، ان کی بھی فیملی ہے، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر رب کا حکم، حج کے فریضے کو سامنے رکھا اور اللہ کے نام پر قدم بڑھا دیا، تو لوگوں نے ان کی محبتیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو شہاب کے یہ جو شہاب کا چرچا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے یہ پیغام ہم سب کو مل رہا ہے، پوری امت کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ جس پر حج فرض ہو رہا ہے وہ بھی، اور جن لوگوں کو تمنا ہے دیدار بیت اللہ کی، تو ان سب کو پلان کرنا چاہیے۔ پچھلا حج 2022 کا ابھی گیا ہے، 2023 کے حج میں ابھی بھی 10 مہینے باقی ہے۔ آپ ابھی سے پلان کریں گے تو 2023 میں یا 2024 میں آپ بھی حج پر جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شہاب حج پر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے اور آپ کو بھی بیت اللہ کا دیدار اور گنبد خضرا کا دیدار آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے شریعت میں جیسا کہ حکم ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ جس میں وہ وہاں جا کر آ سکتے ہیں، وہاں رہنے کے دنوں کا خرچہ کر سکتے ہیں، جتنے دن وہ سفر میں ہے اتنے دن اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اتنا انتظام کسی کے پاس ہے، تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے سارے کام چھوڑ کر پہلے اپنے حج کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے دوست اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے، لیکن وہ اس حوالے سے ابھی غفلت میں ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بڑی چیزوں کو عذر مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر کہ گھر کا کام کمپلیٹ ہو جائے، بیٹوں کی شادیاں ہو جائے، بیٹوں کی ایجوکیشن پوری ہو جائے، یا یہ کام پورا ہو جائے، اس کے بعد جائیں گے، یہ سوچ کر بہت سارے لوگ حج میں نہیں جا رہے ہیں، اور کبھی کبھی کام پورے ہونے سے پہلے ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اور بغیر حج کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے، اس کے باوجود وہ بغیر حج کے مرے، دنیا سے جائے، تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
سوچئے ناظرین، ایک طرف شہاب کے اس مسئلے کو لے کر لوگ سوشل میڈیا پر چرچا کر رہے ہیں اور لوگ ان کے دیدار کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے بے خود ہو رہے ہیں، وہاں پر شہاب کا یہ پیغام ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ شہاب پیدل چل کر یہ پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں بھی پلان کر کے ترتیب بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے حج پر ضرور جانا چاہیے۔ ان کو بھی اپنے حج کی پلاننگ کر کے، چاہے سواری سے ہی جائے، چاہے ہوائی جہاز سے ہی جائے، لیکن اپنے حج کی پہلی فکر کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے جو غفلت برتی جا رہی ہے اور لوگوں کا حال جو دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ لوگ پھر اپنے سارے کام نمٹا کر حج میں جانے کی سوچ میں وہ جب حج میں پہنچتے ہیں تو ان کی عمر کافی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہاں جو حالت ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ اتنی ایج کے ساتھ وہ لوگ حج میں جاتے ہیں اور وہاں جو رش ہوتا ہے، ان چیزوں کو لے کر ان کے ارکان بھی صحیح نہیں ادا ہو پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو حج میں جا کر آئے اور ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ہم نے پوچھا کہ بھئی کیسا رہا آپ کو حج میں، تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کا ایک ہی رپلائی ملا کہ لیٹ ہو گئے، حج جلدی کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حج تو جوانی کا ہی ہوتا ہے، جوانی میں آپ حج کو جائے، جیسا کہ شہاب اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے ہیں کہ یہ فریضہ کسی طریقے سے جوانی میں پورا ہو جائے، تو ایسے ہی شہاب کے اس حج کا یہ پیغام ہے تمام ناظرین کے نام، پوری امت کے نام، کہ جن جن لوگوں پر حج فرض ہو رہا ہے تو وہ جلد سے جلد اپنے حج کی ترتیب بنائیں۔ ابھی پچھلا 2022 کا حج ابھی ختم ہوا ہے، اب 23 کے حج کو ابھی بھی 10 مہینے باقی ہے۔ شہاب نے 8 سال سے محنت کی تو وہ پیدل جا سکے ہیں، آپ لوگ ابھی سے فکر کریں گے تو 8 مہینے کے بعد آپ سواری پر حج پر جا سکیں گے۔ تو اس لیے شہاب کے حج کے حوالے سے المرجان میڈیا پر ہمارا یہی پیغام ہے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ المرجان میڈیا پر نئے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ شرعی اوتھینٹک رہبری کے لیے ہمارا یہ چینل المرجان میڈیا بنایا گیا ہے۔ اس پر آپ کو ہمیشہ اوتھینٹک اور شرعی رہبری آپ کو ملتی چلی جائے گی، اس لیے آپ ہمارے چینل المرجان میڈیا کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور کامنٹ باکس کے اندر آپ ہمیں بتلاتے رہیے کہ ہمیں کون کون سے ٹاپک پر ویڈیو بنانے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔